الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه علام الظهور، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جان گرامی قدر، خداوند عالم اپنی راہ میں جان دے دینے والوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ نہ مردہ ہیں اور نہ انہیں مردہ سمجھا جا سکتا. عزیز، عام طور پر ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ اسلام نے بارہا جو روٹین ذہنیت چلی آ رہی تھی اس کے خلاف جا کر فیصلہ کیا. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد والے. جو ذہنیت ہوتی عام طور پر اسلام نے اس کے خلاف جا کر بات کی. مثلا ہم زندہ کسے سمجھتے ہیں؟ وہی جو سانس لے رہا ہے ہمارے درمیان، جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے چلتا پھرتا، اسے ہم زندہ سمجھتے ہیں. اسلام نے منافقین کے بارے میں کہا کہ کوئی ضروری نہیں کہ جسے تم زندہ سمجھتے وہ زندہ بھی ہو. کأنہم خشب مسندہ. یہ منافقین پہلے تو خداوند عالم کا کہ اولئک ہم کالانعام بل هم اضل سبیلا، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی عقل کا انکار کیا. پہلے چوپائے میں عقل تو نہیں ہوتی. خداوند عالم نے پہلے انہیں چوپائے کی طرح کہا. اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کأنہم خشب مسندہ، سورہ منافقون، یہ دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑی کی طرح ہے. اس کا مطلب جان بھی نہیں پائی جاتی. دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑی کون سی ہوتی ہے؟ وہی جو کٹ چکی ہو. شاخ سے متصل جو دیوار لکڑی ہوگی وہ دیوار سے ٹیک نہیں لگے گا اس کا. اس کا مطلب یہ کہ خداوند عالم نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسے تم زندہ سمجھو وہ زندہ بھی ہو. تو یہاں تک تو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھ کے خداوند عالم نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسے تم مردہ سمجھو وہ مردہ بھی ہو. وہاں پر کیا دلیل دی تھی؟ اگر ہماری راہ سے ہٹا ہوا ہے تو زندہ بھی مردہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہماری راہ پہ مرا ہے تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے. یہ چیز ذرا سی سخت ہے سمجھنا، لیکن خداوند عالم نے اگر مثالیں نہ پیش کی ہوتی تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں اتر سکتی تھی. زندوں کو مردہ سمجھنا تو ہم سمجھتے ہیں، بعض اوقات ہم کہتے بھی ہیں کہ ان کی زندہ رہنے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بس سانس لے رہے ہیں. لیکن مردے کو زندہ کہنا یہ صرف اسلام میں ہو سکتا ہے، اور اس زندگی پر اگر کوئی اپنے آپ کو گزارے. لہذا اب آئندہ ہم جن بحثوں میں جانے والے ہیں اس میں بے شمار قتل و غارت ہے. بعض اوقات مسلمان کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. 30,000 مسلمان مر گئے اور وہ کہتے ہیں نہیں بولنا چاہیے. ہم نہیں بولیں کوئی اور بولے گا. ہاں، تمیز سے بولنا چاہیے، یہ کہا جا سکتا ہے. مثلا جنگ جمل، صفین اور نہروان، ان سب جنگوں کے بارے میں جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس سلیقے سے بات کی جائے. لیکن اگر آپ کہیں کہ سرے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تو وہ تو مسئلہ دبا رہے گا، کبھی نہ کبھی وہ پھر اٹھ کے آئے گا. ہم پہنچے تھے 9 ہجری میں، پیغمبر اسلام مدینے واپس آ گئے مکے سے، اور اس کے بعد نزول سورہ حلقہ اگر آپ کو یاد ہو. اب میں واقعات کو تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ سویرا ہو جائے گا، لہذا ایک اشارہ کرتا چلوں سورہ حلقہ کیسے نازل ہوا. اور عبداللہ ابن عباس اس کی روایت کرتے ہیں جو مسلمانوں میں یونانیمسلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے جن کی روایتوں کو.
لہٰذا اس روایت کے بارے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی بھی مسلمان فرقے میں. اور میں ساری باتیں وہی کرتا ہوں جس کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بار محمد والے محمد. بس اہل بیت علیہم السلام کی شان میں اس سورہ کی فضیلت کیا ہے وہ صرف ایک جملے میں عرض کرتا چلوں. وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی طبیعت ذرا سی ناساز تھی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم اے علی خداوند عالم کی بارگاہ میں 3 روزوں کی منت مان لو اور اس کے بعد جب وہ صحت مند ہو جائیں تو منت اتار دینا 3 روزوں کی. ایزان گرامی یہ جملے الفاظ عبداللہ ابن عباس کے. وہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام جب آئے سورہ لے کر تو کیا دیکھا کہ بچوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں, یعنی مکمل طور پہ صحت مند نہیں ہوئے تھے ورنہ ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. ایزان گرامی ہم بھی منت مانتے ہیں, نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کام ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, پوری طریقے سے ہو جائے, ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. اور ادھر ابھی جس کام کے لیے منت مانی تھی وہ کام بھی مکمل نہیں ہوا کہ اہل بیت نے اپنا وعدہ نبھا دیا. غور فرما رہے ہیں؟ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ بچوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اس کا مطلب ابھی مکمل طور سے صحت نہیں ہوئی, ابھی صحت نہیں ہوئی اور اہل بیت نے اپنا وعدہ نبھا دیا. لہذا اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہر عمل تو برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن ان سے وعدہ خلافی کے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اہل بیت کے حقیقی ماننے والے ہیں. اس کے بعد 3 دن کے روزے رکھے گئے اور ساری تاریخ آپ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی پہلے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا کسی نے کہا انا یتیم من یتام المدینہ, ساری روٹیاں دے دی گئیں. دوسرے دن انا مسکین من مساکین المدینہ, ساری روٹیاں دے دیں. انا اسیر من اسراء المدینہ, ساری روٹیاں دے دی گئیں. ایک بات ذرا عرض کرتا ہے چلو آپ حضرات یہ بتائیں پوری توجہ کے ساتھ, دل پہ ہاتھ رکھے ایمانداری سے بتائیں, سب کے سامنے ایک ہی روٹی تو رکھی تھی؟ یہی تو ہے تاریخ میں. تو وہ ایک روٹی جو خیبر شکن مولا کائنات کا پیٹ بھر سکتی ہے کیا وہ اس یتیم کا پیٹ نہیں بھر سکتی؟ اور اتفاق یہ ہے کہ روایت میں جملے بھی ایسے ہیں کہ انا یتیم من یتام المدینہ, یہ نہیں کہا کہ ہم یتیموں کا ایک گروپ ہیں اور ہمیں کچھ کھانے کو دے دیے, کہا میں مدینے کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں. تو وہ روٹی جو مولا کائنات کا پیٹ بھر سکتی ہے کیا وہ اس یتیم کا پیٹ نہیں بھر سکتی؟ تو اگر 5 آدمی ہیں اور 4 روٹی سے افطار کرنی ہے تو آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے. ممبئی والے تو بخوبی اس کو جانتے ہیں. 5 آدمیوں میں 4 روٹی ہو سکتی ہے. تو اگر ایک روٹی جو مولا کائنات, وہ بھی یہ روزہ تھے, وہ روزہ بھی نہیں تھا, یعنی وہ ایک دن بھر کے بھوکے انسان کے لیے جو ایک روٹی بنائی گئی تھی وہ دن بھر بنا روزے کے گزارنے والے کے لیے تو بدرجہ اولا کافی ہونی چاہیے. تو اگر ایک روٹی دے دی جاتی تو اس کا بھی پیٹ بھر جاتا اور ادھر بھی روزے پہ روزہ نہیں رکھنا پڑتا. اور فرما رہے ہیں آپ, اگر آپ ذرا سا عقل کو خرچ کریں تو وہ ایک روٹی جو مولا کائنات نے اپنے لیے بنوائی تھی وہی اس کو دے دیتے عزیزان گرامی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں دن مولا کائنات نے روٹی دی اور اس کے بعد بقیہ 5 روٹیاں بھی اس یتیم مسکین اور اسیر کو دے دی گئیں. ہم ہوتے تو شاید مینجمنٹ سے کام لیتے, 1 روٹی دے دیتے, 2 روٹی دے دیتے, باقی 3 روٹیوں سے اپنا افطار کر لیتے اپنے استعمال. یہی تو اہل بیت بتانا چاہتے کہ تم دیتے ہو تو سامنے والے کے دستے سوال کو دیکھتے ہوئے دیتے ہو, ہم دیتے ہیں تو اپنے دستے کرم کو دیکھتے ہوئے دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ہم یہی تو کرتے ہیں. ہم نے اگر ہم سے کسی نے مانگا کہ ہمیں اتنی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اپنا جیب دیکھ کے تھوڑی دیتے ہیں, اس کی ضرورت دیکھ کے دیتے ہیں. اس کو جتنا چاہیے اتنا دے دیا, ہمارے جیب میں کتنا اس سے کیا لینا دینا. اہل بیت کے یہاں اپنا کرم دیکھا جاتا ہے, سامنے والے کی جھولی نہیں دیکھی جاتی ہے عزیزان گرامی. اور ایک درس جو اس واقعے میں ہے وہ بھی عرض کرتا چلو, بھی وقت اچھا خاصا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ روزے پہ روزہ رکھا گیا, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے مولا کائنات اون لے کر آئے تھے. یہ اسی عبداللہ ابن عباس والی روایت میں بالکل الفاظ ہی میں نقل کر رہا ہوں. ایک یہودی سے اون لے کر آئے تھے کہ جس کو آمادہ کیا جانا تھا اور 3 دن کا اون تھا اور 3 دن کی اجرت بھی تھی, ٹھیک ہے. وہ گھر میں لا کر رکھ لیا. پہلے دن اون کو آمادہ کیا گیا اور اس گیہوں سے آٹا بنایا گیا. پہلے گھروں میں بنتا تھا, آٹا بنایا گیا اور اس کے بعد پھر افطار کر لی گئی. اب بتائیے افطار نہیں کی گئی, افطار کا وقت ہو گیا سمجھ لیجیے, پانی سے افطار کر لی گئی. اور روایتیں کہتی کہ دوسرا روزہ بھی ویسے ہی رکھ لیا گیا. ایک لمحے کو ذرا سوچیے رک کر کہ روٹیاں دے دی گئیں لیکن افطار سے لے کر سحر تک اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے, 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہوتے ہیں کم از کم سرزمین عرب میں بھی. تو اس دوران وہ گیہوں تو گھر میں رکھا ہوا ہے, جس گیہوں سے
آٹا بنا کر 5 عدد 6 عدد روٹیاں بنائی گئی تھیں، پوری رات پڑی ہوئی تھی، روزے پہ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوبارہ پھر تو سحر سے پہلے روٹی بن سکتی تھی؟ نہیں بن سکتی تھی، بالکل بن سکتی تھی. لیکن یہی درس اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس واقعے میں دیا ہے کہ اگرچہ کہ گیہوں ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، اجرت ہمارے گھر میں موجود ہے، لیکن چونکہ ہم نے کام نہیں کیا ہے لہذا اس اجرت کے مستحق بھی نہیں. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی ہمارے پاس اگر مہینے بھر کی سیلری آ جائے تو ہم اس کو استعمال کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن مولا کائنات نے کیا کہا؟ عملاً ثابت کیا، زبان سے تو کچھ نہیں کہا، عملی طور پہ ثابت کر دیا کہ جب تک ہم نے دوسرے دن کے اون کو آمادہ نہیں کیا ہے، دوسرے دن کی اجرت ہمارے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہماری نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے. اور اس کے بعد تیسرے دن روزے پہ روزہ رکھا گیا، تیسرے دن بھی وہی مسئلہ. اب عزیزان گرامی بس ایک اشارہ کرتا چلوں ایک بہت اہم نقطے کی طرف کہ خداوند عالم نے انشاءاللہ بقیہ باتیں کسی مجلس میں اگر موقع ملا تو عرض کر دوں گا. پروردگار عالم نے کی نگاہوں میں در سیدہ سلام اللہ علیہ کی کیا عزت ہے اس کو ملاحظہ فرمائے. خداوند عالم نے اہل بیت کی زبانی نقل کیا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے جزا اور شکریہ کچھ نہیں چاہتے. عام طور پہ انسان جزا نہیں چاہتا لیکن شکریہ چاہتا ہے. آپ کسی کو کچھ دیں اور وہ لے کے نکل جائے تو کہتے ہیں کہ 2 منٹ ٹھیک ہے بھائی ہمیں جزا نہیں چاہیے تھی، ایک لفظ تھینک یو تو بولا جا سکتا ہے. اہل بیت نے وہ راستہ بھی بند کر دیا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزا چاہیے نہ شکریہ. اب خداوند عالم نے جزائیں گنوائیں، پوری سورہ دہر یا انسان آپ پڑھیں 14 عدد جزائیں. اتنی جزائیں پورے قرآن میں کہیں نہیں ایک ساتھ، بس یہ آخری فقرہ اور اس کے بعد 10 ہجری پہ اتنی ساری جزائیں پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہیں. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم یہاں سے شروع ہے، ولقاہم نظرۃ مسرورا، اور وہ آخری آیت ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. 14 عدد جزائیں خداوند عالم نے اس کے پہلے کہیں نہیں گنائی. لیکن اس اتنے بڑے کلیکشن میں بھی خداوند عالم نے ایک چیز چھوڑ دی اور وہ ہے حور کا تذکرہ. ہر جگہ 2-3 نعمتیں اگر جمع ہو گئی تو خداوند عالم حور العین کا تذکرہ وہاں رکھتا ہے. یہاں پر خداوند عالم نے 14 عدد جزائیں اور اس کے بعد حور کا تذکرہ یہاں سے غائب ہے. آیت اللہ نے حجت الاسلام محسن قراتی اس کے ضمن میں فرما رہے تھے کہ خداوند عالم ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بھول گیا کہ حور کا تذکرہ نہ کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ حور خداوند عالم کو یہاں یاد نہیں تھی، تذکرہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ مرکز خطاب شہزادی سلام اللہ علیہ تھی، خطاب انہی سے ہو رہا تھا، انہی کے گھر کے لیے فضیلتیں اور انہی کے سامنے پیغمبر اسلام تلاوت کرنے جا رہے تھے، لہٰذا کسی خاتون کی موجودگی میں حور کا تذکرہ ادب کے خلاف ہے. بس ایک جملہ کہتا چلوں کہ اس در کی عظمت مسلمانوں کی نظروں میں ہو یا نہ ہو، خداوند عالم کی نظروں میں اتنی عظمت ہے کہ اگر آیت بھی اترتی ہے تو ادب کے دائرے میں رہتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. بھائیان گرامی پیغمبر اسلام نے آیت کی تلاوت کی اور اس کے بعد یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. اس کے بعد فوراً آیت تطہیر ہے جس کو آپ حدیث کیسا کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اسی 9 ہجری میں مباہلہ ہے. اگلے سال 10 ہجری میں پیغمبر اسلام نے ایک حج کیا مکے جا کر، کیونکہ ابھی تک موقع نہیں مل سکا تھا. 6 ہجری میں گئے تھے، واپس کر دیے گئے. 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں جنگ خیبر، 8 ہجری میں 3 جنگیں، موقع نہیں مل سکا. اور حج کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے. اس ٹائم اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو حج مس ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. تو 6 ہجری میں واپسی ہو گئے تھے، 7 ہجری میں جنگ خیبر، 8 ہجری میں مسلسل 3 جنگیں، 9 ہجری میں خود پیغمبر اسلام واپس آئے تھے تو موبائلہ تھا، وہاں انہوں نے انگیج کر رکھا تھا. خود آپ موبائلہ دیکھیں 24 کو ہے، یعنی اسی میں کیا کہتے ہیں اسی مہینے میں پیغمبر اسلام نے فائنل کیا ہے. جب یہ والا حج بھی چھوٹ گیا تو آخر میں پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب بس آؤ موبائلہ کر لیں، ہر سال تو ہم تم سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے حج کے زمانے میں. تو 9 ہجری میں موبائلہ ہو گیا. 10 ہجری میں موقع ملا، پیغمبر اسلام 1.25 لاکھ حاجیوں کے ساتھ گئے. اب ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں حجۃ الوداع یعنی آخری حج. عزیزان گرامی اور کیجیے گا، آخری حج ہونے کی وجہ سے تھوڑی اتنی بھیڑ تھی. آخری حج کس کو پتا تھا کہ آخری وہ تو بعد میں آخری ہو گیا، پہلے تو نہیں. یہ بھیڑ اس وجہ سے تھی کہ یہ پہلا حج بھی تھا.
عام طور پہ جب کوئی پہلی بار کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں مثلا اناگریشن کسی چیز کا ہوتا ہے تو اچھا خاصا مجمع کر. تو یہ آخری حج ہونے کی وجہ سے بھیڑ نہیں تھی بلکہ پہلا حج ہونے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پہلا حج. اب مسلمانوں کی تعداد کا کیا پوچھنا. پیغمبر اسلام وہاں پر تشریف لے گئے اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان. اب خدا کو چونکہ احساس تھا کہ اگلے سال پیغمبر اسلام کی زندگی ختم ہونے والی ہے ظاہری، لہٰذا خدا بند عالم نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہیں کیا، اس کا مطلب کہ اس کے پہلے سے ہی پیغمبر اسلام کو حکم دیا جا رہا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، یہ چیز نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. اور یہ کب ہوا تھا، کون سی ڈیٹ کو؟ 10 ہجری میں. اعلان ولایت پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو اپنا سکسیسر کب بنایا، کون سے مہینے میں؟ 18 ذی الحج. اور کیا ابھی گئی ہے واپس 18 ذی الحج. اس کا مطلب کہ اب پیغمبر اسلام کی وفات ہوتی ہے 28 صفر کو، بالکل نیکسٹ ایئر. تو 18 سے 18 محرم، 18 صفر اور 10 دن اور، یعنی 2 مہینے 10 دن. 2 مہینے 10 دن سے زیادہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں رہے. اعلان رسالت ہوا، اعلان ولایت مولا کائنات ہوا. اور اس میں اب پڑھنا نہیں ہے، کچھ چیزیں، کچھ دلائل جو دیے جاتے ہیں ہزاروں بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے. ایک جو اعتراض ویلڈ لگتا ہے، عام طور پہ مولوی حضرات جو اعتراض کم ویلڈ ہوتا ہے اس پہ اتنی تقریریں کرتے ہیں کیونکہ وہ آسان رہتا ہے. لیکن یہ میں اس کو کوٹ کرتا چلوں، اس کو عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ خود تذکرہ کر رہے تھے مولانا اسحاق اور ان کے شاگرد انجینئر محمد علی مرزا. تو یہ جو لوگ لاجیکل بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ جو اعتراض تھا وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے یہ ولایت کا اعلان نہیں تھا، یعنی اپنی جانشینی کا اعلان نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. اگر جانشینی کا اعلان ہوتا تو پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے آس پاس کرتے جہاں پہ ڈھیر سارا مجمع تھا. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ بات تھوڑا سا دل کو لگتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اگر اعلان کرنا تھا، اتنا بڑا اعلان کہ میرے بعد کون جانشین ہوگا، اگر یہی سمجھانا تھا تو خانہ کعبہ میں اعلان کرتے، کیونکہ وہاں ڈھیر سارے لوگ تھے. عزیزان گرامی، یہ جس عقل مندی کو، یعنی جس کیا کہتے ہیں لاجک کو پیش کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس وجہ سے پیغمبر اسلام کو مکے میں اعلان کرنا چاہیے، سیم وہی لاجک ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ مکے میں اعلان نہیں کرنا چاہیے. اگر لوگوں تک پہنچانا ہے اور لوگوں تک کوئی میسج پہنچانا ہے اور آپ حج کے دوران یہ بات کر دیں تو کوئی کہے گا میں مزدلفہ میں تھا، کوئی کہے گا میں میقات میں تھا، کوئی کہے گا تو میں تو صحیح کر رہا تھا. لیکن حج سے واپسی کے بعد جب روکا جائے گا تو ہر انسان پوچھے گا کہ یہ روکا کیوں جا رہا ہے. تب کہا جائے گا علی کی ولایت کے اعلان کے لیے روکا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. جب ابھی یہ حال ہے تو حج میں اگر اعلان ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ پھر تو شاید ڈھونڈنے پہ کوئی راوی نکلتا کہ جس نے دیکھا ہو. نہیں دیکھا ہم نے. میں نے شاید مباہلے والی جشن میں نے عرض کیا تھا کہ صحابیوں نے انکار کیا اس کا، جن کو لوگوں نے کہا کہ آپ وہاں موجود تھے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ نہیں تھے، آپ تھے وہاں پر، لہٰذا آپ کو بولنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بول سکتا. اب بتائیے اگر حج کے عالم ہوتا تو صاف نکل جاتے وہ کہ ہم تو فلاں جگہ نماز پڑھ رہے تھے. لہٰذا جس منطق سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو مجمع چاہیے تھا تو وہاں جی نہیں، مجمع وہ کسی کام کا نہیں تھا. اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام نے روکا، عام طور پہ اگر آپ کبھی 40 کی پیادہ روی پہ جائیں، ہم لوگوں نے 3-4 بار کی ہے، جاتے وقت آدمی 80 کلومیٹر نجف سے کربلا پیدل چلا جاتا ہے، ذرا بھی نہیں کھلتا. لیکن جب وہ مرحلہ تمام ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ایک قدم بھی پیدل نہیں چلا جاتا، اور اگر کوئی روک لے 5 منٹ کے لیے تو وہ کھل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جاتے وقت ایک جوش ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی کچھ نظر نہیں آتا. ہم لوگ تو 80-85 کلومیٹر، بعض لوگ جو عراق کے ہیں وہ 300 کلومیٹر چل کے آتے ہیں پیدل، 300 کلومیٹر. اور پورے عراق کے ہر مرحلے سے ہم لوگ جو ملاقات ہوتی تھی عربوں سے تو وہ کہتے تھے تم صرف ایک روڈ پہ چل رہے ہو اور ہر سال اسی پہ چلتے ہو، تو تمہیں لگتا ہے بس یہی ہے. سارے روڈ پہ یہی بھیڑ کا عالم ہے. لیکن جب وہ 40 کا وہ مرحلہ تمام ہو جاتا ہے تو پھر اب کوئی پیدل نہیں چلتا، کیونکہ اب کوئی موٹیو نہیں رہ گیا نا. سیم وہی چیز ہے، حج کے لیے جا رہے تھے، سب کے اندر جوش تھا. اس دوران اگر ولایت کا اعلان ہو جاتا تو شاید نکل جاتا، کسی نے سنا ہوتا کسی نے نہیں سنا. اب جب روکا جا رہا ہے تو ہر آدمی پریشان ہے کہ کیوں روکا جا رہا ہے. آخر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے نہیں معلوم کہ کیوں روکا، کیونکہ ہر انسان کیوریس ہے کہ میں جان کے رہوں گا کہ کیوں روکا جا رہا ہے. ایک سیکنڈ بھاری پڑ رہا ہے یہاں رکنا. اب اس کے بعد یہ جان کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو آگے ہے
وہ واپس آئے اور جو پیچھے ہے اسے اس مقام تک بلایا جائے. پر قبلہ ابن حیدر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے بجائے اس کے کہ لوگ آگے جاتے خود آگے رہتے اور اس بعد لوگوں کے آنے کا انتظار کر لیتے, لوگ آتے اعلان کر دیتے, نہیں, لوگ انتظار کیا کہ کچھ لوگ آگے چلے جائیں. اس کے بعد ایک مقام پر پہنچ کر غدیر کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو آگے ہے وہ پیچھے آئے اور جو پیچھے ہے وہ آگے آئے. وہ یعنی غدیر وہ نقطۂ اعتدال ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی آدمی گمراہ ہوگا اور اس سے پیچھے رہ کے بھی آدمی گمراہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل بھائی جان گرامی. اعلان ولایت ہو گیا, پیغمبر اسلام مدینے آئے اور یہیں سے پیغمبر اسلام کی بیماری کا مسئلہ شروع ہو گیا اور آپ کی صحت عام طور پہ صلوات پڑھتے پر محمد والے. اور اب یہاں سے چونکہ یہ سب سے زیادہ تو کیا کہتے ہیں ہندی میں کہیں گے جولنت مدعا ہے, ٹھیک ہے, انفلیمیبل, یعنی جس کو اگر ذرا سی بھی آپ ماچس دکھا دیں تو جل جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر میں صرف وہ باتیں کروں گا جو کامن ہیں, جو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور انہی کامن باتوں میں سے یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب مریض ہوئے تو سوائے مولا کائنات کے کوئی آپ کے پاس نہیں تھا. یہ سب تمام مسلمان اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. حتیٰ کہ جب پیغمبر اسلام کے انتقال کا وقت قریب آیا اور لوگوں نے پیغمبر اسلام کی موجودگی میں, جب وہ آخری وقت تھا, ہنگامہ شروع ہو گیا کہ ان کے بعد ان کا وارث کون بنے گا. اور مولا کائنات نے کبھی یہ بحث نہیں چھیڑی, کیونکہ آپ کی نظر میں پیغمبر اسلام کی صحت پہلے تھی. یہ نہیں کہ ایک آدمی مریض پڑا ہوا ہے, مثلا کوئی باپ بیمار ہو اور بچے میراث کی تقسیم پہ جھگڑا کرنے لگے, کتنا برا لگے گا اس کو. لہٰذا مولا کائنات نے کبھی بھی اس بحث میں حصہ نہیں لیا کہ ان کے بعد ان کا جانشین کو ہوگا. بقیہ سب کو شوق تھا. لہٰذا جب یہ جھگڑا بڑھا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ چپ چاپ نکل جاؤ یہاں سے. سب کو پیغمبر اسلام نے, یہ کامن ہسٹری, سب کو پیغمبر اسلام نے نکال دیا سوائے مولا کائنات اور شہزادی سلام اللہ علیہ. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے انتقال کا وقت قریب آیا. 28 سفر ہی ہے نا وفات پیغمبر اسلام. اس کے بعد پیغمبر اسلام ابھی ان کی وفات کا وقت نزدیک تھا کہ مسلمانوں کے گروپ نے ثقیفہ میں ایک میٹنگ بلائی کہ چونکہ پیغمبر اسلام نے کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کیا ہے, لہٰذا ہم خود چننا چاہتے ہیں. بس ایک جملہ, اور بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی, جو آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ اس نیریٹو کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں. بس سامنے والے کے نیریٹو سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی جگہ آزاد ہیں, آپ اپنی جگہ آزاد ہیں. جھگڑا تب ہوتا ہے جب آپ اس کے نیریٹو کے پیچھے پڑتے ہیں اور وہ آپ کے نیریٹو کے پیچھے پڑتا ہے. اگر ہر انسان اپنے اپنے نیریٹو کے پیچھے پڑے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا کبھی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب بھائی جان گرامی, جھگڑا شروع ہو گیا کہ مہاجرین ہوں گے یا انصار ہوں گے. تو مہاجرین کی ایک ریپوٹیشن الگ تھی. وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے, پیغمبر اسلام کے ساتھی تھے, تو ان کی ایک الگ, جس کو کہتے ہیں ممبئی کے زمانے میں بھاؤ, ان کا الگ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے ہوگا. انصار نے کہا کہ نہیں, ہم نے نصرت کی ہے. انصار میں ایک تھے سعد ابن عبادہ, یاد رکھیے کہ نام سعد ابن عبادہ, وہ بھی صحابی ہے پیغمبر اسلام. ظاہر ہے سب صحابی ہیں. وہ جگہ ان کی تھی سقیفہ, یعنی سقف کہتے ہیں عربی میں چھت کو, یعنی ایک بلڈنگ جس پہ چھت ہو اسے سقیفہ کہتے ہیں. وہ ان کی جگہ تھی, انہی کی جگہ پہ یہ میٹنگس ہو رہی تھی. تو اب جب یہ خلافت کا مسئلہ پیش آیا کہ کون خلیفہ بنے گا, تو انہوں نے اپنا نام پیش کر دیا کہ ہم بنیں گے. اور جب یہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ انہوں نے اس میٹنگ کا بائیک آؤٹ کر دیا. مولا کائنات تو سرے سے موجود ہی نہیں تھے, اور یعنی شاید اس وجہ سے یہ میٹنگ رکھی بھی گئی تھی کہ علی آئیں گے ہی نہیں. اگر پیغمبر اسلام کی صورتحال کریٹیکل ہے تو مولا کائنات کے شامل ہونے کا کوئی سوال نہیں. لہذا مولا کائنات نہیں. اب ہمارا یعنی اہل تشیع کا کہنا ہے کہ تمام صحابہ کی پیروی کر لینا انسان کی نجات کا ضامن ہے. کسی کی بھی پیروی کی جا سکتی ہے. مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے نا. مولا کائنات نہیں تھے, لیکن ہم سعد ابن عبادہ کی تو پیروی کر سکتے ہیں. انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی, ہم بھی اسی کو مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وآل محمد. یہاں کوئی جواب نہیں بن پڑتا. بہت سارے صحابہ تھے, اگر سارے صحابہ نے مان لیا ہوتا تو واقعی کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ صحابہ نے نہیں مانا, تو ان صحابہ کی بھی تو پیروی کی جا سکتی ہے. ان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے, فلاں صحابی ہیں, فلاں نہیں ہے, فلاں صحابی ہیں, فلاں نہیں ہے. لہٰذا تب بھی ہم مولا کائنات کو اگر خلیفہ مانتے ہیں, بلا فضل خلیفہ, تب بھی صحابہ کی ہی پیروی میں مانتے ہیں, ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اس کے بعد خلیفہ اول یعنی اسی 11 ہجری پیغمبر اسلام کی
کی وفات ہوئی اسی 11 ہجری میں خلیفہ اول چن لیے جاتے ہیں، اور مولا کائنات نے، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اب ایک بڑا اہم مسئلہ تھا کہ مولا کائنات کو اپنی زندگی محفوظ رکھنی، ورنہ جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس بادشاہت ہو، جس کے پاس پاور ہو، کوئی بھی بہانہ لگا کے آپ کی گردن ماری جا سکتی۔ لہذا مولا کائنات نے کہا کہ میں ایک قرآن لکھ رہا تھا، اور جب تک اس قرآن کو مکمل نہیں کر لوں گا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، ابا شانے پہ نہیں ڈالوں گا، مطلب یہ کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات 25 برس تک گوشہ نشینی میں رہے، جب تک کہ لوگ خود نہیں آئے کہ اب آپ کو خلیفہ بننا ہے، تب تک مولا کائنات گھر سے باہر نہیں نکلے۔ یہ قرآن کون سا ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارا کامن قرآن ہے، بس یہ کہ مولا کائنات نے سب جمع کر رہے تھے، مولا کائنات بھی جمع کر رہے تھے، اور مولا کائنات نے اس میں تمام تفصیلات کو بھی نقل کیا تھا، کس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی اور کس وجہ سے آیت نازل ہوئی، باقی لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ قرآن جب جمع کیا گیا تو بس ایسی جس کے پاس جو ذہن میں محفوظ تھا۔ قرآن میں آج بھی چیپٹرز کی مشکل ہیں، جناب آدم، پھر جناب نوح، پھر جناب آدم، پھر جناب ابراہیم، پھر جناب موسیٰ، پھر واپس، تو یہ والے مسائل ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کم یا زیادہ ہے، لیکن سیریل وائز یا خود آیات کی تفصیل نہیں ہے، ایک آیت کی شان نزول کیا ہے وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں الفاظ تو نہ آج تک بدلے ہیں نہ کبھی بدل سکتے ہیں قرآن مجید کے، لیکن مفہوم کو مسلمانوں نے اتنا بدلا ہے کہ شاید ہی کسی اور کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے سلسلے میں وسیم رضوی نے جو کہا وہ انتہائی بے تکی بات تھی، یعنی عقلی طور پر یہ تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے ائمہ طاہرین نے اس قرآن کو اتھرائزڈ کر دیا، اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے تبدیلی کر دی تھی، تو یہ در حقیقت آپ اپنے ائمہ طاہرین کے اوپر سوال کر رہے ہیں، معصومین کے اوپر سوال کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک اعتراض جو بن سکتا ہے قرآن کے ان چینجڈ ہونے کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ ایک تو ہسٹری، یعنی تھرو آؤٹ دی ہسٹری کبھی بھی قرآن مجید ایسا نہیں ہوا کسی زمانے میں نہ رہا ہو، تو یہ سلسلہ وار طریقے سے ہم تک پہنچا چلا رہا ہے۔ دوسرا، ہمارے پاس اس زمانے کا ہی قرآن موجود ہے، میوزیمز میں 1st سینچری کا ہی قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، لہذا چینج نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات، مسلمانوں کی خاموشی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت بدلی جائے اور مسلمان چپ رہ جائیں۔ وسیم رضوی کے خلاف تو اتنا سب احتجاج ہو گیا، اگر کوئی سسٹمیٹکلی بدلنے کی کوشش کرے گا تو کتنا احتجاج ہوگا۔ آتا ہے کہ امیر شام نے ایک بار آیت کو غلط پڑھا، واو ہٹا دیا، جناب ابو ذر غفاری نے وہیں ٹوک دیا، کہا یہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو جب بادشاہ کو ٹوکا جا سکتا ہے تو ایک عام آدمی میں کیا جرات کہ وہ قرآن کو تبدیل کرے گا؟ یہ تو غیر مسلمز کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن ان چینجڈ ہے۔ کب سے؟ جب سے اس کو 2 دفتیوں کے بیچ میں رکھا گیا ہے اور ایز اے بک اسے کمپائل کیا گیا ہے، تب سے قرآن مجید ان چینجڈ ہے۔ لیکن جو اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے، جب سے جمع ہوا ہے تب سے چینج نہیں ہوا ہے، جمع کرتے ہی ہو سکتا ہے کچھ چھوڑ گیا ہو، اس میں آپ نان مسلم کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے۔ مسلمان تو سیٹسفائی ہو سکتا ہے، بھائی ہماری کتاب ہے، معصومین کہہ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں، تابعین کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، تو ہم تو سیٹسفائی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک نان مسلم کو بھی ہم قرآن کے انچینجڈ ہونے یا کیا کہتے ہیں اس کو ری رائٹ نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں تو ہم سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن خود جمع کرتے وقت اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا، اس پر ہم سے یہ اعتراض وسیم رضوی کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب اسے ظاہر ہے کہ 2-3 لوگوں کو گھسیٹنا ہے اعتراض کے اندر، تو وہ اس اعتراض کے ذریعے تو نہیں گھسیٹ سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو جان گرامی، 11 ہجری میں مسلمانوں کو فکر ہوئی کہ قرآن جمع کیا جائے، اور مسجد نبوی کے باہر ایک انسان کو کھڑا کر دیا گیا کہ جو آئے اس سے قسم لے لو اور کلیکٹ کر لو، تو وہ قسم کھا لے کہ ہاں یہ قرآن ہے اور میں نے سنا ہے، کیونکہ کوئی ادارہ تو تھا نہیں قرآن لکھنے کا، تو جو آتا تھا اس سے قسم لے لیا جاتا تھا۔ 12 ہجری میں مسلمانوں اور مسلمہ کذاب میں ایک جنگ ہوئی۔ مسلمہ اسی سرزمین عرب کا تھا، لیکن سینٹرل عرب کا، جہاں پر آج ریاض ہے، جس کو کہتے تھے یمامہ۔ حجاز وہ جو اسٹرپ ہے ریڈ سی کے پاس، ریڈ سی ہے ریڈ سی کے پاس جو ایک پٹی ہے، مدینہ، مکہ اور جدہ تینوں شہر جہاں پر واقع ہیں، اس کو حجاز کہتے تھے، اور اس کے
بعد والے علاقے کو تھوڑا سا اور اندر آ کر اس کو نجد کہتے تھے، اور اندر اگر آپ آ جائے تو اس کو یمامہ کہا جاتا تھا، یمامہ جو نجد کے آس پاس ہے۔ تو اس نے وہاں پر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور مسلمان سب سے زیادہ پریشان اسی بات سے ہوتے تھے، کوئی بھی پروڈکٹ آپ لانچ کریں تو سب سے زیادہ مشکل کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس کی کاپی سے۔ اگر اس کی پائریٹڈ کاپی بازار میں آ گئی، اس سے زیادہ نقصان آپ کو کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ تو مسلمانوں کو جنگوں سے اتنا ڈر نہیں تھا جتنا مسلمہ سے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ تو پوری مارکیٹ خراب کر دے گا، اور اس نے کر بھی دیا۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی بھی مذہب جب نیا نیا ہوتا ہے تو اس کے فالوورز مرنے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس جنگ میں 70 صحابہ مارے گئے، حافظان قرآن۔ اور پہلے خلیفہ کو لگا، اور واقعی صحیح لگا، کہ اس طرح ایک اور جنگ اگر ہوگی تو قرآن تو ہمارے بیچ سے چلا جائے گا، کہ ابھی تک تو ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ اب تک کی جنگوں میں مولا کائنات آگے آگے رہتے تھے، اس لیے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب ایک ہی جنگ میں اس نے 70 حافظان قرآن کو مارا۔ اب اس کے بعد 12 ہجری میں جنگ ہوتی ہے، 13 ہجری میں جمع کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، 14 ہجری میں پہلے خلیفہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا 9 میں مباہلہ، اور کیا ہے؟ آیت تطہیر اور سورہ دہر۔ 10 میں اعلان ولایت، 11 میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اسی 11 میں شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے۔ اور اس کے بعد 12 میں جنگ یمامہ ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں، بیٹل آف یمامہ۔ اور 14 میں پہلے خلیفہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 25 تک دوسرے خلیفہ حضرت عمر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 25 سے 35 تک، بلکہ 23 تک یہ تھے، 14 سے 23 9 سال یہ تھے، 23 سے 35 12 سال تیسرے خلیفہ حضرت عثمان۔ 35 میں مولا کائنات تخت خلافت پر آ جاتے ہیں۔ یہاں سے 11 سے آپ دیکھ رہے ہیں، 11 سے 35 کتنے سال ہوتے ہیں؟ 25۔ وہی گوشہ نشینی کہتے ہیں نا، مولا کائنات 25 سال تھے، تو یہی تھے۔ 11 سے مولا کائنات خاموش ہوئے، 14 تک پہلے خلیفہ تھے، 23 تک دوسرے خلیفہ تھے، اور 35 تک تیسرے خلیفہ تھے۔ 35 میں مسلمان آئے کہ اب آپ کو خلیفہ بننا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، ایک سلوات پڑھ دے بار محمد والے مولا کائنات کے تخت خلافت پر آنے سے پہلے حضرت عثمان کے خلاف مسلمانوں نے بغاوت کر دی، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں شیعوں نے امام حسین کو مارا اور خود ہی روتے ہیں، سیم یہی سوال اٹھا کر اگر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھ دے کہ مسلمانوں کے 4 میں سے 3 خلیفہ کو خود مسلمانوں نے مارا، تو جو جواب آپ وہاں دیں گے وہی جواب ہم یہاں آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ عملی طور پہ ثابت نہ کر دے۔ ایک سلوات پڑھ دے بار محمد والے محمد۔ تو جان گرامی، اس کے بعد مولا کائنات نے خلیفہ سوم کے جو محل تھا یا گھر کہہ لیجیے آپ، اس کی سپلائی کاٹ دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ تو اس طرح آدمی زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ مولا کائنات نے امام حسن اور امام حسین اسلام کے ذریعے پانی پہنچایا کہ ٹھیک ہے ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن کوئی پیاس سے نہیں مرنا چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس نے مولا کائنات کو ساقی کوثر کا لقب عطا کر دیا۔ چاہے دشمنی ہو لیکن کوئی پیاس سے نہیں مرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا، اور مولا کائنات تخت خلافت پر آئے۔ اسی ساتھ مولا کائنات تخت پر آئے کہ یہ الزام لگ گیا کہ مولا کائنات نے حضرت عثمان کو قتل کیا، اور اس کے بعد انتقام قتل عثمان کے چکر میں ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی مولا کائنات کے خلاف ہو گئی۔ اب اس میں 2-3 نام آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت۔ زبیر ابن عوام مولا کائنات کی سگی پھوپھی کے لڑکے تھے، دھیان دینا اس کو، سگی پھوپھی کے لڑکے تھے۔ ظاہر مولا کائنات کے ہیں تو پیغمبر اسلام کی بھی سگی پھوپھی کے لڑکے ہیں، دونوں چچا زاد بھائی ہیں نا، تو ایک کی پھوپھی زاد بھائی ہیں تو دوسرے کے بھی ہیں، اور خود جناب خدیجہ کے بھتیجے تھے، یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھی کی شادی جناب خدیجہ کے خاندان میں ہوئی تھی، تو وہ شہزادی سلام اللہ علیہ سے ان کا دوہرا رشتہ تھا۔ ایک طرف سے تو سگے ماموں تھے نا، یعنی بھتیجے، یعنی شہزادی سلام اللہ علیہ کے ماموں ہوئے، اور ادھر سے مولا کائنات اور پیغمبر اسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور شہزادی سلام اللہ علیہ کے ماموں یا ماموں زاد بھائی، ان کے ماموں زاد بھائی ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ کے، اور پیغمبر اسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی رشتہ داری ہوگی کہیں؟ فرسٹ کزن ہے دونوں کے، لیکن اس کے باوجود کوئی آج زبیر نام رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے۔ مطلب کچھ تو ہوا بیچ میں، کوئی تو مسئلہ ہے کہ اتنا نزدیکی رشتہ دار جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زبیر ہم میں سے تھے،
پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہے۔ مولا کائنات، وہ جو آگ اور لکڑی والا واقعہ ہے، اس دوران مولا کائنات کے گھر کے اندر یہ شخص موجود تھا، اور جب دروازے پہ مجمع آیا تو مولا کائنات اٹھنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ علی آپ مت اٹھیے، میں دیکھتا ہوں۔ ان کو لگا کہ شاید دروازے پہ کچھ خطرہ نہ ہو۔ مولا کائنات نے کہا کہ پھر تمہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، اس وقت دروازے پہ جو جائے گا وہ مارا جائے گا، لہٰذا اس کے بعد تب شہزادی سلامت۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رشتہ داری کی نوعیت کتنی گہری ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مولا کائنات کے پھوپھی بھائی شہزادی سلام اللہ علیہ کے ماموزاد بھائی گھر کے اندر موجود، مولا کائنات اپنا گھر ان کے حوالے کر کے کہیں جاتے تھے اس کے باوجود۔ اور کمال یہ کہ 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک 25 برس اس بندے نے مولا کائنات کا اتنا ساتھ دیا کہ کسی اور نے نہیں دیا۔ ان 25 برسوں میں گنے چنے لوگ ہی مولا کائنات کے ساتھ تھے۔ جان کا خطرہ، آبرو کا خطرہ، مال کا خطرہ، سارے خطروں کو برداشت کیا اس انسان نے 25 برس تک۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن 26ویں برس آ کر ایمان ڈاماڈول ہو گیا۔ کیا کہا مولا بصرے میں میری بڑی پکڑ ہے، لہذا آپ بصرے کی گورنری آپ مجھے دے دیجیے، زبیر ابن عوام نے۔ اور یہ بات صحیح ہے، اگر زبیر نے اور محمد ابن ابی بکر نے ان لوگوں نے کنسپریسی بلڈ نہ کی ہوتی تو اتنی آسانی سے خلیفہ سوم کو قتل نہ کیا جاتا۔ یہ جو قتل ہوا اور اس کا الزام مولا کائنات پر آیا، یاد رکھیے گا سارے نیریٹیوز کو آپ ایک ساتھ سنیے، تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل اعتراض کہاں ہے۔ اصل اعتراض اس وجہ سے کیا جاتا ہے، ہوا میں نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے جو اڑائی تھی کہ مولا کائنات نے عثمان کو قتل کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر ابن عوام اور محمد ابن ابی بکر مولا کائنات کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور انہی دونوں آدمیوں نے ہنگامہ برپا کیا ام المومنین کی شہ پا کر۔ مولا کائنات کہتے رہ گئے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن آرڈر جہاں سے لے رہے ہیں ایک بار ادھر کی بھی تو خبر لے لو، میرے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ میں نے تو پانی بھجوایا خلیفہ کے محل میں۔ لیکن اب جس کو شورش برپا کرنا ہو، بغاوت برپا کرنی ہو، تو اسے ایک ہلکی سی چیز کافی ہوتی ہے، وہ کوئی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کون حقیقی قاتل ہے کون مجرم ہے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات کے پاس آئے یہ کہتے ہوئے کہ مولا میں نے بڑی محنت کی ہے، اور واقعی اس نے محنت کی تھی لوگوں کو بہکانے میں، بصرے والوں کو بہکانے میں، کوفے والوں کو بہکانے میں۔ اب مولا پیغمبر اسلام کے پھوپھیزاد بھائی کی کچھ تو عزت ہوگی لوگوں میں، اس کو انہوں نے بخوبی یوٹیلائز کیا۔ محمد ابن ابی بکر جن کو مولا کائنات نے پالا تھا، خلیفہ اول کے بیٹے تھے، ان کی بھی ایک ریپوٹیشن تھی کہ خلیفہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی جم کے پروپیگنڈا کیا خلیفہ سوم کے خلاف، اور آخر کار ان کی جان لے لی۔ اب یہ پہنچے مولا کائنات کے دربار میں۔ ایک درس ہے اس میں، یاد رکھیے گا۔ اور کہا کہ مولا، کیا کہا؟ مولا میں نے بڑی محنت کی آپ کے لیے۔ اور مولا نے کیا فرمایا؟ میں دیکھوں گا، اگر تمہارا حق بنتا ہے تو گورنر بنا دوں گا، نہیں بنتا ہے تو مجھ سے یہ امید نہ رکھنا۔ ایک منٹ کے لیے سوچئے، 25 برس جس انسان نے مولا کا ساتھ دیا، اور بقول اس کے کہ مولا کو خلافت تک پہنچانے میں اس نے بڑی قربانیاں دیں، بڑی مشقتیں برداشت کی، اگر مولا کائنات نے ان 25 برسوں میں ایک بھی ناجائز مطالبہ ان سے کیا ہوتا تو پلٹ کے فوراً وہ یہ نہ کہہ دیتا کہ مولا جب تک اپنا کام تھا آپ نے خوب نکالا، اب آج جب میرا کام آ گیا تو آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ 25 برس تک مولا کائنات نے اپنے سگے پھوپھیزاد بھائی سے بھی کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ جب آپ اپنے دل اور اپنے ہاتھ صاف رکھیں گے تو 25 برس تک ساتھ دینے کے باوجود بھی آپ کا سگا رشتہ دار بھی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ زبیر ابن عوام ناراض ہو گئے، جنگ جمل ہو گئی، 30,000 مسلمان مارے گئے، لیکن یہ نہیں کہہ سکے کہ مولا آپ نے مجھ سے فلاں کام نکلوایا تھا، آج آپ میرا کام نہیں کر رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں اچھا یہ انہوں نے کیا کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک انسان 25 برس کسی کے لیے زحمتیں برداشت کرتا ہے، اور اتنا قریبی رشتہ دار کہ جو شہزادی سلام اللہ علیہ کا بھی فرسٹ کزن اور مولا کائنات کا بھی فرسٹ کزن، اس کے باوجود اگر ایسا کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ زبیر ہمارا آدمی تھا، لیکن اس کے بیٹے نے اس کو خراب کر دیا۔ بیٹا ہوا، اور بیٹا 4 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ہمسن تھا۔ یہ مولا کائنات کے ہمسن تھے، کزن تھے نا، یہ مولا کائنات کے ہمسن تھے، اور بیٹا امام حسین علیہ السلام کا ہمسن تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کا نام بہت آئے گا بعد میں واقعات کربلا کے آس پاس۔ تو اس بیٹے نے، اور یہ ہمیشہ کا تیز تھا بچپن سے ہی، عبداللہ ابن زبیر یعنی ان کا بیٹا شروع سے تیز تھا، تو اب 4 ہجری میں پیدا ہوا ہے تو 35 میں وہ 31 سال کا ہوا ہے۔ یہ وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب
عام طور پر آج کے زمانے میں بھی انسان کی خواہشات بالکل جوان ہوتی ہیں کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، یہاں بھی سیٹلمنٹ ہو جائے، یہ پاور بھی مل جائے، وہ چودراہٹ بھی مل جائے، سب کچھ انسان جس کو کہتے ہیں کریئر بلڈنگ کا شوق انسان کو اسی زمانے میں ہوتا ہے. تو اب زبیر نے تو اپنی زندگی گزار لی تھی، بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. اس نے کہا کہ بابا اب آپ مولا کائنات سے مطالبہ کر دیجیے. تو اس نے نہیں کیا، پہلی بار میں منع کرتے رہے. تو 25 سال کا تجربہ تھا اور مولا کائنات کو حق پر جانتے تھے. گنے چنے 7-8 لوگ جو مولا کائنات کے ساتھ تھے، اس میں ایک وہ تھے. ممکن ہے ہم بھی ہوتے تو اس زمانے میں شاید بہک جاتے، لیکن زبیر نہیں بہکے تو اتنی آسانی سے. لیکن بیٹے کے مطالبے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. تو مولا تو جانتے تھے اصل بات. تو مولا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ زبیر ہمارا آدمی تھا لیکن بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گیا. ایک سلوات پڑھ دیں بر محمد والے. کبھی کبھی انسان اپنی اولاد کے ہاتھوں بھی ایسے ہی مجبور ہوتا ہے. اور اس کے بعد جنگ جمل ہوئی. مولا نے پھر زبیر سے کہا زبیر ایک پہر کا کام ہے، خواہ مخواہ اپنی عاقبت مت خراب کرو. اگر صبح جنگ شروع ہوئی تو دوپہر تک تمہارا کام تمام ہو جائے گا. کوئی میوٹینی کرنے والا کتنا بھی پاورفل ہو جائے لیکن بادشاہ سے ٹکر نہیں لے سکتا. یہی بات مولا کائنات نے ان کو سمجھائی کہ تم کتنے بھی بڑے بصرہ والوں کو بہکا لو اور کتنے بھی بڑے ان کے لیڈر بن جاؤ، میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے. حفیظات بھائی تھے، انہوں نے بار بار سمجھایا. اور سب سے بڑھ کے وہ حدیث لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہوگا. اب جنگ جمل ہوئی اور ادھر سے زبیر نظر آ گیا. اب سوچئے کتنی کریٹیکل سچویشن ہے. حدیث تو سب نے سن رکھی ہے. اب مولا کائنات کے سامنے بہت بڑی مشکل پیش آ گئی کہ کوئی آدمی تلواری اٹھانے کو تیار نہ ہو. اب مولا کائنات نے ان کو مخاطب کیا، اور اگر یہ جملہ مولا کائنات نہ کہتے تو شاید جنگ جمل نہیں جیت سکتے تھے، کیونکہ زبیر کے اوپر کوئی تلوار ہی نہ اٹھاتا. مولا نے فرمایا کہ زبیر کیا تم نے پیغمبر اسلام کو میرے بارے میں کہتے نہیں سنا کہ علی میرے جانشین ہے؟ اور مولا کائنات کے ساتھی تھے وہ، یعنی اس وقت تقریباً ان کی بھی عمر 60 کے آس پاس تھی. انہوں نے کہا کہ زبیر ساری زندگی تم ہماری محبت میں گزار کے کیوں بڑھاپے میں اگر اپنی زندگی خراب کرنا چاہتے ہو؟ 60 سال کے ہیں نا، اور مولا بچپن سے ساتھ میں کھیلے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں اپنی ساری زندگی ایمان پہ رکھنے کے بعد آج علی کے اوپر تلوار کھینچ کے تم اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتے ہو؟ یہ جملہ ان کو لگ گیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ جاتا ہوں. اب بصرے والوں نے پکڑ لیا کہ ایسے کیسے جاتا ہوں؟ اب ہمیں تم اکسا کر خلیفہ کے مقابلے جنگ پہ لے آئے، اور اب جب جنگ چھڑ گئی تو ایک حدیث سن کے تمہیں کچھ یاد آ گیا اور تم کہہ رہے کہ میں جاتا ہوں، ایسے کیسے جاتا ہوں؟ تو بہرحال وہ نکلے اور راستے میں انہی کے لشکر والوں نے ان کو قتل کر دیا. اس سے ہم زبیر کے خلاف بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اور زبیر کی حمایت میں وہ اللہ جانے کہ، اور واقعی سچ بات ہے کہ مولا کے کہنے پر اگر وہ واپس چلے گئے تو بس اتنا کافی ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے. یوں جنگ جمل تمام ہوئی. اس کے بعد جنگ صفین ہے اور جنگ نہروان ہے کہ جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اس واقعے سے کہ رشتہ داری اور دوستی کام نہیں آتی. جب انسان میں نے عرض کیا کہ آج کون ہے مولا کائنات سے اتنی مضبوط رشتہ داری رکھنے والا جتنی زبیر ابن عوام کی تھی، یا جتنے ٹرسٹ وردی وہ مولا کائنات کے لیے تھے؟ آج تو نہیں ہو کوئی. لیکن آخر میں جب پریکٹیکلی پروف کرنے کا موقع آتا ہے تو انسان کا ایمان ذرا سا ڈگمگا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اس لیے مولا امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں کیا کہا تھا؟ لا ارا اصحابی اخیر من اصحابی. انہوں نے کہا کہ لا ارا صحابی، میں نے اپنے صحابیوں سے زیادہ اچھے صحابی کسی کے پاس نہیں دیکھے. کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات کے صحابی ہوں، خود پیغمبر اسلام کے صحابی ہوں، امام حسن اسلام کے صحابی ہوں، سب کے یہاں دو چار کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں. اب وہ قرآن نے تو بغیر سورہ منافقون اتار دیا مسلمانوں کے لیے، لیکن امام حسین اسلام نے آخری وقت میں اپنے صحابیوں سے کہا کہ چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. بس یہ جملہ سن لیں، امام حسین اسلام نے ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا کہ چلے جاؤ. ظاہر ہے کہ ابھی اگر امام حسین اسلام کہیں کہ چلے جاؤ تو کون جائے گا؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو مجھے معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا اور ان کا فیس آف کل ہونے والا ہے. شب عاشور مولا کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کل ہمارا ان کا مقابلہ ہونے والا ہے. تم لوگ یہاں تک آ گئے، اتنا بہت ہے. اب آگے رات کی تاریکی ہے، اٹھو اور چلے جاؤ، کوئی تمہیں پریشان کرنے والا نہیں ہے. اب ظاہر ہے اتنے پہ کون جانے والا تھا. مولا نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی تمہیں خوف ہے کہ اگر یہاں سے چلے گئے تو شاید دشمن تمہیں پکڑ لے گا، میں تمہارے ساتھ اپنے بنی ہاشم میں سے کسی کو کر دیتا ہوں، ان کے ساتھ چلے جاؤ. تب بھی کوئی نہیں گیا. مولا نے چراغ بجھا دیا. کیا سوچتے ہو کہ
روشنی میں کیسے جاؤں، شرم آ رہی ہے۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ پھر جب چراغ جلا تو گیا تو کوئی نہیں تھا، لیکن نوعیت یوں بدلی تھی کہ پہلے تلواریں نیاموں میں تھیں، اب تلواریں گلوں پہ تھیں۔ مولا اب اگر آپ نے ایک بار اور کہا تو ہم اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ مسلم ابن اوسجہ نے اس موقع پر کہا کہ مولا یہ رجز میدان کربلا کے ہر مقتل میں یہ رجز آپ کو مل جائے گا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کا مولا جو لشکر اکٹھا کیا تھا، میں نے عرض کیا کہ اس کی خاصیت یہ تھی کہ عمر اور سن و سال کا فرق مٹ گیا تھا۔ جس مقام پر ضعیف اور تجربے کار حبیب ابن مظاہر تھے، اسی مقام پر 3 اور 4 برس کے شہداء بھی تھے۔ کسی ایک نے بھی امام حسین اسلام کے حکم سے مخالفت نہیں کی۔ آج جو شب مخصوص ہے جس شہید سے، اس شہید کی عمر اور اس شہید کی معرفت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس عمر کا بچہ ہمارے ہاں بچہ ہی کہا جاتا ہے۔ 13 برس کے بچے سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ اے لال تمہاری نظر میں موت کیسی ہے، اور وہ یہ کہے کہ شہد سے زیادہ شیرین ہے، تو انسان اس کی معرفت کا قائل ہو جاتا ہے۔ ممکن نہیں ہے جان گرامی، امام حسین اسلام میدان کربلا میں پہنچ گئے، ایک ایک کر کے سارے شہداء جنگ کی اجازت لیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مولا نے اپنے صحابہ کو پہلے بھیجا، انصار کو اس کے بعد بھیجا، اس کے بعد بنی ہاشم کی نوبت آئی، حتیٰ کہ خود کو سب سے آخر میں رکھا، کیونکہ جو شہید ہو گیا وہ تو آب کوثر سے سیراب ہو جائے گا، جو زندہ ہوگا اسے سرزمین کربلا کی پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ لہٰذا امام حسین سب سے آخر میں خود جاتے ہیں۔ لیکن بنی ہاشم میں بھی یہ تو معلوم تھا کہ ہمیں آخر میں جانا ہے، لیکن اس آخر میں بھی پہلے جانے کی جو خواہش تھی وہ سب سے زیادہ جناب قاسم میں تھی۔ بار بار آتے تھے اور بار بار اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں، اجرکم اللہ آزاداران مظلوم کربلا۔ ایک جملہ یہاں پر سن لیجئے ٹھہر کے۔ عام طور پہ جناب قاسم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو مہندی برآمد کی جاتی ہے، بعض اوقات میں اس وقت ایران میں تھا، میں نے ایک تقریر سنی ممبئی کی، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یاد رکھیے گا میدان کربلا کی کوئی ایک بھی یادگار ایسی نہیں ہے جو دنیا کے ہر مقام اور ہر قبیلے اور ہر قوم میں ایک طرح سے منائی جا رہی ہو۔ در حقیقت غم منانے کا طریقہ، خوشی منانے کا بھی طریقہ، غم منانے کا طریقہ ہر مقام پر الگ ہوتا ہے۔ کوئی مقام یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی علاقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم صحیح ہیں تم غلط ہو۔ ایک عالم دین فرمایا کرتے تھے کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن کیا جناب ام فروا کے ارمان پر بھی آنسو نہیں بہایا جا سکتا؟ کہ جوان بیٹا موجود ہے، ماں کے دل میں شادی کا ارمان تو رہا ہوگا، اجرکم اللہ۔ ہاں، آزاداران مظلوم کربلا، اسی ارمان کی یاد میں یہ مہندی آتی ہے جو آپ کے سامنے جس کا طواف کیا جاتا ہے اور آپ اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اجرکم اللہ۔ ہاں، آزاداران مظلوم کربلا، ایسا ہی ارمان اور ایسی ہی دعائیں جناب ام فروا کی بھی تھی۔ کیا دیکھا؟ بچہ ایک گوشے میں رو رہا ہے، جناب قاسم کے پاس آئیں، اے میرا لال کیا ہو گیا؟ جناب قاسم نے کہا اماں جان، میں امو جان سے اجازت تو مانگتا ہوں لیکن مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملتی، بار بار مجھے یہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ تم میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہو، اجرکم اللہ۔ آزاداران مظلوم کربلا جناب قاسم کو لے کے جناب ام فروا امام حسین کے پاس آتی ہیں۔ بیواؤں کا دل ذرا نازک ہوا کرتا ہے۔ جناب ام فروا امام حسین کے پاس آئیں اور ایک ایسا ہی جملہ کہہ دیا کہ امام حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ امام حسین اسلام سے جناب ام فروا کہتی ہیں، اے حسین شاید میں بیوہ ہوں اور میری قربانی اس لائق نہیں ہے کہ تم اسے قبول کر سکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے یہ جملہ سنا ہے بھابھی جان آپ نے یہ کیا جملہ کہہ دیا؟ آزاداران مظلوم کربلا امام حسین اسی فکر میں تھے کہ کس طرح اپنے اس بھائی کی نشانی کو میدان کربلا کی اجازت دے، کیونکہ اب تک جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ جناب امام حسین اسی فکر میں تھے کہ جناب قاسم خوشی خوشی ایک تعویذ لے کر آئے۔ اے امو جان اس کو ملاحظہ فرمائے، میرے لال یہ کیا ہے؟ کہے چچا جان جب بابا کے انتقال کا وقت قریب آیا، وقت شہادت، سب کو وصیتیں کر رہے تھے، مجھے اپنے نزدیک بلایا، میرے لال قاسم تمہارے بازو پہ یہ تعویذ باندھ دیتا ہوں۔ اے میرے لال جب کوئی سخت مصیبت کا وقت آئے تو اپنے ہاتھوں سے یہ بازو اس تعویذ کو کھولنا اور اپنے اس بازو کے تعویذ پر عمل کرنا۔ اے چچا جان میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ مشکل گھڑی کوئی آ سکتی ہے، اجرکم اللہ۔ امام حسین نے تعویذ کو اپنی آنکھوں سے لگایا، 11 سال کے بعد اپنے بھائی سے کوئی منسوب چیز نظر آئی، اس کو آنکھوں سے لگایا، کھولا
کیا لکھا تھا؟ اے میرے لال قاسم، جب میرا بھائی میدان کربلا میں یکو تنہا رہ جائے، دشمنوں میں گھرا ہو، لڑغے آدھا میں اس کی موت کا سامان کیا جا رہا ہو، ایسے موقع پر تم اپنی جان کو اپنے بابا کی طرف سے حسین میں قربان کر دینا۔ اب امام حسن کا تعویذ ملا، امام حسین انکار نہیں کر سکتے تھے، اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا۔ تمام ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ قاسم کے علاوہ امام حسین اسلام کے اوپر یہ کیفیت کبھی طاری نہ ہوئی۔ دونوں چچا بھتیجے گلے لگ کے اتنا روئے کہ امام حسین کو بھی غش آ گیا، جناب قاسم کو بھی غش آ گیا۔ ہوش میں آئے امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا اور جناب قاسم جنگ کرنے گئے۔ بس آخری فقرہ عزادارو، جناب قاسم شہید ہونے کے لیے گئے، جنگ کرنے کے لیے گئے۔ جناب عباس اور جناب علی اکبر دونوں مجاہدین موجود تھے، لہٰذا یہ دونوں مجاہد جناب قاسم کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ قاسم ہے 13 برس کی عمر ہے، یعنی جناب علی اکبر نے بھی ان کو میدان جنگ کی ٹریننگ دی ہے اور جناب عباس نے بھی بہت کچھ سکھایا ہے۔ دونوں استاد اپنے شاگرد کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران جناب علی اکبر کہتے ہیں واہ قاسم ادھر سے ضربت لگاؤ، جناب عباس کہتے ہیں واہ قاسم ادھر سے حملہ کرو۔ اسی اسنا میں جناب قاسم کے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ ایک ننھے بچے نے رہوارے فرس کی زین سے جھک کر اپنے تسمے کو باندھنے کی کوشش کی اور اس جھکے ہوئے بچے کو دیکھ کر فوج اشقیاء کو موقع ملا، ساری فوجیں ایک طرف سے ٹوٹ پڑی۔ اجرکم اللہ عزادارو، یہ مصیبت کسی اور شہید کے اوپر میدان کربلا میں تو نہیں آئی۔ جیسے ہی جناب قاسم پشت فرس سے زمین پر تشریف لائے، ایک شقی آگے بڑھا اور کیا چاہتا ہے کہ جناب قاسم کے سر و تن میں جدائی کر دے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم یہ سنتے ہیں کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ در حقیقت یہ ممکن ایسے ہوا کہ جناب قاسم لشکر کے بیچ میں ہے اور ایک شقی بڑھ کر جناب قاسم کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ جناب عباس نے کہا خبردار، میری موجودگی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پوری قوت کے ساتھ جناب عباس آگے بڑھے، جناب علی اکبر آگے بڑھے۔ ان دونوں بہادروں کو آتے ہوئے دیکھ کر اس نے ایک آواز لگائی، ارے عباس آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں، کوئی میری مدد کو آئے۔ اور جناب قاسم انہی گھوڑوں کے بیچ میں تھے۔ جیسے ہی جناب عباس کے آنے کی خبر پہنچی، 30,000 کے لشکر میں کوئی کسی کو خبر نہیں کہ کون کدھر جا رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے۔ ہزاروں کا لشکر زندہ قاسم کے بدن سے گزر گیا۔ یہ واحد شہید ہے سرزمین کربلا کا کہ جس کی لاش پامال تو ہوئی لیکن مرنے کے بعد پامال نہیں ہوئی ہے، زندگی میں پامال ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام آئے، اے میرے لال قاسم کہاں ہو؟ لیکن قاسم کے بدن کے ٹکڑے اتنے زیادہ بکھر چکے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی ایک جنازہ ہو تو انسان دور سے پہچان سکتا ہے، لیکن اگر جنازے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین نے کہا اے میرے لال قاسم، تمہیں امام وقت آواز دیتا ہے۔ ارے جیسے یہ جملہ سنا، جناب قاسم کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میرے چچا جان، آپ کا بھتیجا ادھر ہے۔ آپ کے بھتیجے کے ٹکڑے زمین کربلا میں بکھرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا حسین